السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کی میزبان زوبی علی اور میرے ساتھ آپ کے جانے پہچانے ہمارے معاشرات ندیم مولوی صاحب۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ وعلیکم السلام اپنی طرف سے تمام سننے والے جی کو السلام علیکم۔ ندیم صاحب، آج کل کچھ واٹس ایپ گروپ بن گئے ہیں جو غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی جناب، واٹس ایپ گروپس تو اتنے بن چکے ہیں اور یہ مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں بہت سے گروپس ہوتے تھے۔ واٹس ایپ جب نہیں جاتا تو پھر فلاں گروپ انٹرنیشنل گروپ لوکل گروپ، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جمع ہوتے تھے، 25,000 روپے ممبر شپ لیتے تھے، پھر دو ہوں، دو ہزار روپے پیسے دیتے تھے اور پھر کسی ایک عورت کو لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس کی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، پھر اس کی تصویریں کھنچوا کے باہر ملکوں میں بھیجتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، ہوں، اور پھر بڑا امداد لی جاتی تھی۔ اچھا، پھر ان میں سے پھر بہت سے جی حضور ہوتے تھے، ایک کہتے تھے واہ 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 آپ نے کیا زبردست کام کیا۔ تو یہ سارے سلسلے چلتے چلتے اب ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ پاکستان کی برائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اداروں نے اپنے برانچ آفیسز کھول دیے، واٹس ایپ گروپ سوشل میڈیا کے تھرو، جو پاکستان کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوں، وہ اس کے بارے میں اگر تصدیق کی جائے تو وہ کہتے ہیں تصدیق کر لیں، یہ کوئی غلط خبر تو نہیں ہے، مگر ہوں، یہ خبر کیا ہمیں پھیلانی چاہیے؟ یعنی کہ صحیح۔ اگر 240 ملین کے پاپولیشن میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ 240 ملین تو دور کی بات، پوری دنیا کے اندر وہ خبر بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کے لیے بدنامی کے باعث ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی کو ہم اگنور کر دیں، مگر برائی کو ہوں، پھیلانا بھی اور برائی کو روکنے کے لیے کام ہو تو اچھی بات ہے۔ مگر اب آپ دیکھیں نا، کوئی ہوں، زیادتیاں تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے، جاپان میں بھی ہوتی ہے، چائنا میں بھی، دنیا کے ہر ممالک میں ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں صحیح، پروپیگنڈا اور اس کو نیگیٹو نیوز زیادہ کو کیا اتنا جاتا ہے۔ پھیلا دیتے ہیں ہوں، اور ہیروئزم پیدا ہو جاتا ہے اس وقت۔ ہم جو ہے نا، ہم کنکریٹ کسی بھی چیز کے اوپر ہم پازیٹیو وے میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی کو بہت لے چکے ہیں اور نیگیٹیوٹی ہی بک رہا ہے آج کل پاکستان میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کچھ ہو۔ اچھا، اور جن کے بارے میں ہمیں نیگیٹو کرنا ہوتا ہے ان سے ہم ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑے فورس ہوتے ہیں، ان کے چمچے ہوتے ہیں، تو بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں۔ مگر دیکھیے پھر وہی بات ہے، جب ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، ہمارے پاس کون ہے ہمیں بچانے؟ طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی، ہمارے پاس تو ہر پاکستانی یہی کہتا ہے بھائی فوج کھلا لو، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور وہی جب مدد کرتے ہیں، یہی سوشل میڈیا اور وہی جو دشمن ملک ہوتے ہیں ہوں، بدنام کرتے ہیں، ہوں، غلط باتیں بناتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں صحیح۔ ہمارے یہاں پہ کوئی سیاستدان، کوئی ادارے، کوئی تاجر، کوئی ایسے این جی اوز، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اور جب ان سے مسئلوں کا حل پوچھو تو گھما پھرا کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ہوں، صحیح۔ ہمارے پاس ایز اے نیشن ہم کام کرنا پڑے گا، ایز اے نیشن ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ ہماری اپنی ہماری حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے آج فوج کیوں ترقی کرتی ہے؟ فوج کے پاس ڈسپلن ہے، فوج کے پاس اپنی حق کی رائے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں فوج میں آپ کی آواز ہے، آپ کا ملٹری کوڈس ہے، آپ کے ہر چیز سسٹم میں، تو پھر کیا وہ یہاں پہ وہ ادارہ ہوں، کیوں ہماری حفاظت کر رہا ہے، کیوں ملک کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سسٹم سے چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہم خود ہی سسٹم کو خراب کرتے ہیں اور پھر ہم خود ہی اس سسٹم کے بارے میں روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور آج آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ سنا کہ پانی نے بولا ہو کہ میرا جاپان بہت برا ہے، جاپان کی عزت لوٹی، نہیں، جاپان میں کڈنیپنگ کوئی ہوتی ہے، اپنے ملک کو جناب برا نہیں جیل بولتا۔ کاٹے جاتے ہوں، ہیں، جاپان کوئی ان کے کوئی خبروں میں بھی نہیں آتا، ان کے کوئی ٹک ٹاک بھی نہیں بن رہا، ایسا کوئی آپ نے چائنا کا سنا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، اپنے کوئی ہم سب کو جی بالکل۔ پیٹریوٹزم کی طرف آنا پڑے گا، حب الوطنی کی طرف پڑے گا۔ واٹس ایپ گروپس آپ بالکل بنائیں، مگر اس لیے نہیں بنائیں کہ آپ پاکستان کی برائیاں کریں، اس لیے نہ برائیں کہ کسی ایک انسان کی چمچا گیریاں کرنے لگے۔ کوئی بھی ادارے ہوں، بنا رہے ہیں، آپ جو ہے کاز کے اوپر کام کریں، آپ اس کی ریمیڈی کے اوپر آئیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک تھن لائن ہوتی ہے، ایک تھن لائن جسے ہم کہتے ہیں کہ اور کریٹیسزم فار دا سیک آف کریٹیسزم، ایک ہوتی ہے کریٹیسزم فار دا
the sake of improvement. تو اگر آپ criticize